نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مختصر سی محفل میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک عقیدے کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں وہ ایک عام سمجھی جاتی ہے، ورنہ شریعت کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے خواب۔ ہمارے ہاں اکثر جھوٹے خواب بیان کیے جاتے ہیں، بعض اس کی تعبیریں الٹی سیدھی کی جاتے ہیں۔ مختصر میں آپ کو خواب کے متعلق کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان۔ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب جس انسان نے اچھا خواب دیکھ لیا تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، اس کو چاہیے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، جس نے بھی اچھا خواب دیکھ لیا ہے۔ اور جس نے برا خواب دیکھا اس کو چاہیے وہ شیطان کی پناہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر وہ سویا ہوا ہے دائیں طرف تو کروٹ تبدیل کر لے، اگر وہ بائیں طرف تو پھر دائیں طرف آ جائے، یعنی اپنی کروٹ تبدیل کرے، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو یہ شیطان سے۔ اور بعض روایات میں تھوکنے کا بھی ہے کہ وہ بائیں طرف تھوڑا سا تھوکنے والا انداز اپنائے تاکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ بھگا دے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اچھا خواب دیکھے یا برا خواب دیکھے تو کسی کو بھی نہ بتائے۔ ہمارے ہاں یہ عام ہوتی ہے، صبح اٹھتی جی آج میں نے خواب دیکھا، آج میں نے خواب دیکھا، یہ دیکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا خواب ہو برا خواب ہو کسی کو بھی نہ بتائیں، اس کو بتائیں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، یعنی تعبیر آپ کو معلوم ہو سکے۔ آج ہمارے خواب سٹیجوں پہ بیان کیے جاتے ہیں، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیوں، کسی کو نہیں بتانا، اس کو بتانا جس سے آپ کو تعبیر مل سکے۔ تعبیر کے بعد اب خواب، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ کوئی ڈراؤنا خواب آ گیا جس میں انسان ڈر گیا ہے تو ڈراؤنے خواب میں حسب استطاعت جتنا ہو سکے صدقہ کر دے، وہ نقدی ہو یا کچھ پکا کے گھر میں وہ صدقہ کر دے۔ اسی طرح چوتھا ایک خواب ہوتا ہے اکثر لوگ جو نا وہ جھوٹا خواب، ایسے ہی اپنی طرف سے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو بھی خواب میں دیکھا۔ تو یاد رکھیے اس چھوٹی سی مختصر محفل میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن یاد رکھیں لیکن وہ کیسے؟ وہ شخص دیکھ سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک پوری آپ کی سیرت سے واقف ہے، آپ کا حلیہ وہ پڑھا ہوا ہے، آپ کے حلیے سے جانتا ہے، تعارف ہے اسے۔ ورنہ ایک ساتھی کہتا ہے جی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی ساری داڑھی سفید تھی، جسم مکمل آپ کا سفید، کپڑے سفید۔ بندہ اس سے پوچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے آپ کی داڑھی مبارک کے زیادہ سے زیادہ 20 بال سفید تھے، تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ آدمی اس کو مان سکتا ہے، یقین کر سکتا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کا سارا حلیہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کو یقین ہو سکتا ہے واقعتاً یہ نبی علیہ السلام کے جو خوبیاں، جو اوصاف، جو حلیہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے اسی طرح ہے تو ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے خواب جب اچھا آ جائے تو اس وقت اٹھ کر اس انسان کو چاہیے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ زبان سے ہے، شکریہ اعضاء سے بھی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھے۔ نبی علیہ السلام روزانہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے تھے ہاں آج کس نے خواب دیکھا، آج کس نے خواب دیکھا۔ اور آپ سامعین کو یہ علم ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ نے جو خواب دیکھا وہ وہی۔ ہماری آج دی جانے والی اذان جو ہے یہ بھی خواب میں آئی تھی، لیکن اس وقت دین نہیں بنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی۔ خواب ایک اہم چیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ سچا خواب اس شخص کو آتا ہے جو زندگی میں سچ بولتا رہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے کو سچا خواب نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
نبوت کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، وحی کا آنا، یہ وحی کے سارے سلسلے ختم ہو گئے ہیں، الا المبشرات الصالحہ، یہ صالح خواب دیکھنا یہی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو القاء کر دیتے ہیں۔ یہ القاء کر دینا، یہ الہام ہو جانا، انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی بات، اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے، تو یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس خواب کا جو ہے نا خصوصی طور پر اس کے متعلق ہمیں علم رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خواب کسی کو نہیں بتانا، اس لیے کسی کو نہیں بتانا، اس کو بتانا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، تعبیر حاصل ہو، برے خواب سے ہو آ جائے، ڈرانا خواب، اس پہ صدقہ کرنا چاہیے، جھوٹے خوابوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم